امام زمانہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے اس انسان سے جو کسی کا مال لوٹ کے کھا لے. وہ امام زمانہ کے قریب نہیں جا سکتا. ہم قبر میں ہوں گے، قبر سے ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم امام زمانہ. اچھا، روایت میں موجود ہے، جہاں تک مولانا صاحب میں نے مطالعہ کیا ہے تو روایت میں یہاں موجود ہے، اس کو نظم بھی کریں شعراء کرام، کہ کوئی پہنچے گا 1 دن میں، کوئی پہنچے گا 2 دن میں، کوئی پہنچے گا 3 دن میں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سنیں گے مگر نہیں جائیں گے. ایسے بھی ہوں گے، یعنی 3 دن تک امام آواز دیں گے کعبے سے اور آپ سنیں گے مگر آپ نہیں جائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو دین پر آنچ آتی تھی تو نہیں اٹھتے تھے، تو جب وہ آئے گا تب بھی یہ لوگ نہیں جائیں گے. امام زمانہ کو بلانے کے کئی طریقے آتے ہیں، تو کچھ لوگ 1 دن میں پہنچیں گے، کچھ لوگ 2 دن میں پہنچیں گے، کچھ لوگ ایسا ہوں گے 1 قدم یہاں رکھیں گے تو دوسرا قدم مکے میں رکھیں گے. یعنی ہر آدمی کی سواری اس کا ایمان بنے گی. اب آپ امام زمانہ سے ملاقات کریں گے، ملاقات ہوگی کعبے کے پاس میں. اب ملاقات کے وقت آپ کیا کہیں گے؟ کون سا سلام کریں گے؟ السلام علیک یا بقیت اللہ. خدا کی قسم اگر سمجھ جاتے تو زمین پہ بیٹھ کے نہ سنتے. سلام ہو آپ پر اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے. اب ہم پہ دنیا اعتراض نہ کرے باقی ہے تو کیسے ہے. ارے ہم نے باقی نہیں رکھا ہے، اسے اللہ نے باقی رکھا ہے. جس نے عیسیٰ کو باقی رکھا، جس نے ادریس کو باقی رکھا، جس نے خضر کو باقی رکھا، جس نے الیاس کو باقی رکھا. ارے اگر غلاموں کو باقی رکھ لے تو کوئی بات نہیں، تو جو ان کا بھی آقا ہو. سارے نبیوں کی نبوتیں اور سارے نبیوں کے ادوار ان کے زمانے میں ایک امت کی طرح ہوں گے بس. اسی لیے جب آئیں گے تو روایت میں موجود ہے نماز پڑھائیں گے تو عیسیٰ کی بھی مجال نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ ہر نبی بھی ان کے امتی کی طرح ہوگا. تو عزیزو جب امام آئیں گے السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ آپ کہیں گے، اس کے بعد امام انتقام لینا شروع کریں گے. جنگ ہوگی. اب جنگ کس سے ہوگی بس یہ بتانا مجھے آپ سے. بعض لوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے گلا کٹے گا مولویوں کا. یہ ہے. اب یہ روایت کہاں ہے ابھی تک ہمیں تو نہیں ملی ہے، لیکن اگر آپ کو مل گئی ہو تو برائے کرم ہمارے کسی کے پاس بھی حوالہ اس کا بھیج دیں کہ فلاں کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب پہلی تلوار چلے گی علماء کے گلے پر. ہم میں علماء بتا دیتا ہوں کون سے علماء مراد ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے چوری کرنا کیسا ہے، ڈاکہ ڈالنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، کسی کا حق مارنا غلط ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، خمس دینا، زکوٰۃ دینا، دین کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے. وہ ساری غلط ہیں، یہ ساری صحیح ہیں. تو آپ میں سے تو ایک بھی جاہل نہیں ہے. جو بھی میں نے پوچھا آپ ہاں اور نانا کر کے بتاتے رہے، تو اس کا مطلب ہے امام زمانہ کی تلوار علماء پہ نہیں ان پہ چلے گی جو حلال کو حلال جانتے تھے، حرام کو حرام جانتے تھے، مگر بے بھی حلال اور حرام پہ عمل نہیں کیا. ان پہ امام زمانہ کی تلوار چلے گی. بس میں ایک آپ کو عمل بتا دیتا ہوں، عمل بہترین ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا ارشاد گرامی آپ سن لیجئے بس. اور میں نے تقریر ختم کی، چونکہ محفل میں تقریر کا مقام بہت زیادہ لمبا چوڑا ہونا بھی نہیں چاہیے. بس ایک لفظ سن لیجئے آپ. چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان تم میں سے یہ چاہے کہ اس کی ملاقات امام زمانہ سے ہو، اللہ بس آخری حدیث ہے، تم میں سے جو انسان یہ چاہے کہ اس کی ملاقات امام زمانہ سے ہو، تو چھٹے امام فرماتے ہیں جو انسان ہفتے میں ایک تسبیح یا شب جمعہ میں یا جمعہ میں
یہ ہفتے کے 8 دن ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک دن میں بھی اگر 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ ایک ہی ہے، ایک جملہ اور مجھے بتانا ہے، جو زیارت پڑھی جاتی ہے سرداب میں، اللہ آپ کو اس محفل کی برکت سے سرداب میں دے جائے، زیارت کریں۔ سرداب میں ایک زیارت ہے امام زمانہ کی، السلام علیکہ علی الحق الجدید، سلام ہو نیا حق لانے والے پر۔ اب یہ نیا حق لانے والے کا مطلب سمجھے آپ؟ سلام ہو اس پر جو نیا حق لے کے آیا۔ تو مجھے پہلے آپ یہ سوچ کے بتائیے، نیا حق لے کے آئے گا یا غدیر والا ہی دین لے کے آئے گا؟ بتائیے بھائی، کون سا دین لے کے آئے گا امام؟ امام حسین والا، امام حسن والا، حضرت علی والا، نبی والا، ہمارے 11 امام گزرے، انہی کا تو دین لے کے آئے گا۔ تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے سلام ہو اس پر جو نیا حق لے کے آیا؟ اصل میں حق نیا نہیں ہے، نیا حق نہیں ہے۔ ہم اور آپ لوگ امام زمانہ کے آنے سے پہلے دین میں اتنی چیزیں داخل کر دیں گے کہ جو دین میں نہیں ہیں مگر ہم اسے دین کا حصہ بنا دیں گے۔ آج ہو رہا ہے، یہ آج ہو رہا ہے۔ جیسا کہ شادیوں کے حالات چل رہے ہیں، نظر کے حالات چل رہے ہیں، 13 رجب کو آپ نظر کریے تو مس گیدرنگ باقاعدہ ہے، لڑکے لڑکیاں سجے دھجے ہیں، نظر و نیاز کھا رہے ہیں ایک ساتھ۔ تو اگر اس سے نہیں روکا گیا تو یہی رسم بنے گی، یہی دین بنے گا۔ اب اتنا بدل دیں گے ہم دین کو، اتنا بدل دیں گے۔ آج آپ عورتوں کے خلاف کوئی کام کر کے دیکھیے، مرنے والے جب کوئی مرتا ہے تو کوئی رسم ہٹا کے دیکھیے آپ، نہیں ہٹے گی نا، نہیں ہٹے گی۔ اب یہ آتے آتے پوری رسمیں نہیں رہیں گی، یہ آتے آتے دین کی جگہ لے لیں گی۔ اصل دین ختم ہوتا چلا جائے گا، رسمیں دین کی جگہ آتی چلی جائیں گی۔ جب امام وہ پرانا دین لے کے آئیں گے تو ہمیں نیا لگے گا، وہ دین ہمیں نیا لگے گا۔ عزیزو، آج کل محفلوں کا تقدس بھی خطرے میں ہے، مجلسوں کا تقدس بھی خطرے میں ہے، اور شادیاں تو نہ جانے یہودیوں جیسی ہو رہی ہیں ہماری شادیاں۔ ایسی شادی کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی امام تو اس میں آ ہی نہیں سکتا۔ امام کی کیا بات ہے، کوئی شریف انسان نہیں آ سکتا بھائی۔ بتائیے، جہاں اور ایک جگہ بارات میں مولانا ہم گئے، ابھی گئے 2 مہینے پہلے، تو وہاں ہمارا استقبال شیعہ عورتوں نے ننگے سر کیا۔ تقریباً 30-35 عورتیں تھیں، مرد پیچھے تھے، اور باقاعدہ سادات کی بستی، میں نام نہیں لوں گا، بس سادات کی بستی، 35-40 عورتیں بالکل ننگے سر سجی دھجی، اور وہ ہم لوگوں کا استقبال کر رہی تھی، مولویوں کا بھی۔ میں سوچا تھا شاید میرے سے نہ ڈریں، امامے سے ڈر جائیں، مگر وہ اتنی بہادر تھیں، وہ اتنی بہادر تھیں، ذوالفقار سے نہیں ڈری تھی۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ عورت ذوالفقار سے نہیں ڈری، حیدر کرار سے نہیں ڈری۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو کل ملا کے یہ ہنسنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سوچنے کا مسئلہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو نیا دین کیا لے کے آئیں گے۔ نہیں، دین وہی ہے جو غدیر والا ہے، مگر ہم نے اسے اتنا چینج کر دیا ہوگا، اتنا بدل دیا ہوگا کہ ہمیں پرانا دین نیا لگے گا۔ اب ایسے ماحول میں بڑی تیاری کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، بے پردگی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، نہ اس محفل میں امام آتے جس میں بے پردگی ہو، نہ اس شادی میں امام جاتے جس میں بے پردگی ہو۔
اس لیے کہ بے پردگی سب سے زیادہ ناپسند اگر کسی کو ہے تو وہ ہے ہمارا وقت کا امام زمان عاجل اللہ فرجہ۔ بس یہی مجھے کہنا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نئی نسل یہی سمجھ لے کہ دین میں پردہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں گے جب آپ انہیں نہیں ٹوکیں گے۔ عزیزو امام زمانہ کا انتظار کریے۔ انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیے۔ جب بھی کوئی غلط رسم معاشرے میں پیدا ہو تو معاشرے کو چاہیے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اسی وقت، اس لیے کہ کربلا بریانیاں کھانے کا نام نہیں ہے، کربلا نہاری خور میں کھانے کا نام نہیں ہے، کربلا نام ہے جب بھی باطل سر ابھارے اور حق پر ظلم کرنا چاہے یا حق کو مٹانا چاہے تو ہر انسان کا فریضہ ہے حق کی مدد کے لیے کھڑا ہونا۔ اور آج ہمیں رسموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ خدا کی قسم ناچ گانے 13 رجب تک آ گئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے۔ 13 رجب پہ باقاعدہ ڈانس کر رہے ہیں جوان لڑکے۔ بنام مذہب جب کوئی آدمی حرام کو حلال کرتا ہے تو یہی وقت کا شبر ہوتا ہے، یہی وقت کا یزید ہوتا ہے۔ ورنہ حرام کام تو سبھی کرتے ہیں، لیکن بنام مذہب جب آپ حرام کام کرتے ہیں۔ بس میری دعا ہے پروردگار اس محفل کی برکت سے، اس جشن کی برکت سے ہمیں صحیح انتظار کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں امام زمانہ کا سچا سپاہی قرار دے۔ اب میں تھوڑا سا 2 شعر اپنے قصیدے کے، پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے میں ہے، اس پہ کچھ اشعار کہے تھے تقریباً 8-10 سال پہلے، تو ذرا توجہ چاہتا ہوں علماء کرام سے۔ وہ امام عصر کے جو ذوف شاں پردے میں ہے، وہ امام عصر کے جو ذوف شاں پردے میں ہے، روشنی عالم میں ہے کتنا عیاں پردے میں ہے۔ روشنی عالم میں ہے، توجہ چاہتا ہوں، روشنی عالم میں ہے کتنا عیاں پردے میں ہے۔ اور دوسرا سنیے، کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے۔ کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے۔ اب ایک ایک سے توجہ جاتا ہوں۔ غاصب باغ فدق رہنا زمین پر سوچ کر، غاصب باغ فدق رہنا زمین پر سوچ کر، فاطمہ کے گلستا کا باغباں پردے میں، فاطمہ کے گلستا کا باغباں پردے میں ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ پرندے اپنے آشیانے چھوڑ کر بے خوف اڑتے ہیں، تو ذرا بھاری سا شعر ہے لیکن علماء کی نظر کر رہا ہوں۔ آشیانے چھوڑ کر بے خوف اڑتے ہیں طیور، طیور یعنی پرندے، آشیانے چھوڑ کر بے خوف اڑتے ہیں طیور، چونکہ ایک وجہ بقائے آشیاں پردے میں ہے، چونکہ ایک وجہ بقائے آشیاں پردے میں ہے۔ آسماں کا سر نہ ہو کیوں خم زمین کے سامنے، اس زمین پر جب امام دو جہاں پردے میں ہے۔ اور اب انشاءاللہ کوئی ہاتھ داد کے بغیر نہیں رہے گا۔ ایک اذان تو کربلا میں صبح عاشورہ ہوئی، منتظر جس کا ہے کعبہ وہ اذان پر، منتظر جس کا ہے کعبہ۔ کربلا کعبہ مدینہ کہہ رہے ہیں اے خدا، کربلا کعبہ مدینہ کہہ رہے ہیں اے خدا، پھول مسلے جا رہے ہیں باغباں پردے میں۔ منکر غیبت سمجھ موج سمندر کی صدا، کہہ رہی ہے ایک بحر بے کراں پردے میں ہے۔ اے جانے کیا شبیر نے اصغر کے کانوں میں کہا، کیا شعر ہے، پوری تاریخ ہے مولانا۔ جانے کیا شبیر نے اصغر کے کانوں میں کہا، راز ہے یہ بات اس کا رازداں پردے میں ہے، راز ہے یہ بات
بات اس کا رازداں پردے میں ہے، جانے کیا شبیر نے اصغر کے کانوں میں کہا، راز ہے یہ بات اس کا رازداں پردے میں ہے۔ اے عزادار حسینی ظلم سے ہرگز نہ ڈر، لینے والا انتقام بے زباں پردے میں ہے، لینے والا انتقام